بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، ہم اپنے اس پروگرام میں نکاح سے متعلقہ معاشرتی مسائل کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ معاشرے میں اس حوالے سے لوگوں کو بہتر سے بہتر گائیڈ کیا جائے تاکہ معاشرے میں پائے جانے والے اس طرح کے مسائل کم سے کم ہوں اور لوگوں کو بہتر رہنمائی مل سکے۔ آج ہماری پروگرام کا عنوان ہوگا طلاق کے منفی اثرات زوجین اور اولاد کی زندگی پر۔ یقیناً طلاق ایک قبیح فعل ہے اور ابغض الحلال اسے قرار دیا گیا، مگر پھر بھی اس کا وقوع بہت بڑی تعداد میں موجود ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں محترم جناب عمیر الحق صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے علاوہ آج ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب ناہید اختر صاحب راولپنڈی سے، ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد سے، اور راولپنڈی کلر سیدہ سے ہمیں محترمہ نجمہ بنت سردار عبدالوحید جوائن کریں گی۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اسٹوڈیو مہمان سے کریں گے کہ طلاق یقیناً یہ لفظ ہی جب زبان پر آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب اس کے استعمال بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے نقصانات معاشرے کو ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا جائزہ آج ہم اپنے پروگرام میں لیں گے، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ طلاق کے منفی اثرات ایک مرد کی زندگی پر، ایک عورت کی زندگی پر اور ان کی اولاد کی زندگی کے اوپر کیا پڑ رہے ہیں، اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے یہ گزارش کروں گا کہ طلاق دینے کا اگر خدا نخواستہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو شریعت نے اس حوالے سے بھی ضرور کوئی رہنمائی کی ہوگی۔ پہلے اس مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں اس کے منفی اثرات کی طرف۔ تو محترم عمیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج ہم اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ طلاق کا ایک یقیناً شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے تاکہ اس قبیح عمل کا نقصان کم سے کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آنے کا۔ یقیناً طلاق تو بہت بڑا ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، اور بدقسمتی سے اس کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کسی گھر میں کسی جگہ پہ اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے اور تمام کوششوں کے باوجود اس کام تک حالات لے آئیں زندگی اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو یہ اس کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کے مطابق طلاق دینے سے موجودہ ہمارے معاشرے کے جو طلاق سے متعلق مسائل ہیں اس میں سے 70% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع اس کا طریقہ امت کے لیے بیان فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الى الآية۔ تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا طہر جس میں ان کے تعلقات ابھی قائم نہ ہوئے ہوں، اس میں ایک طلاق دینا اپنی بیوی کو، اور اس کے بعد اس بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھنا 3 مہینوں تک، یعنی 3 طہر تک، عدت کی جو میعاد ہے اس میں گھر سے نکالنا منع ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو وہاں سے نہ جانے دو، وہاں سے نہ نکالو۔ اس میں کوئی حکمت تو ضرور ہوگی۔ یقیناً اس عرصے کے اندر اگر
اول تو یہ ہے کہ ایک طلاق دیں اور 3 عدت پوری گزر جائے اور وہ خاوند کے گھر میں ہی ہو تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بینونہ صغریٰ ہوگی کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اس عدت کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں بغیر نکاح کے دوبارہ آپس میں، بالکل۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق دینے کے باوجود جب یہ گھر میں رہے گی تو یہ اپنے خاوند کے لیے تزئین و آرائش کر سکتی ہے، تیار ہو سکتی ہے، تاکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجحان پیدا ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اور یہ نظام بنایا ہے، یہ اسی لیے ہے۔ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً 99% کہیں یا 100% بھی کہوں تو شاید میں غلط نہ ہوں گا کہ طلاق جذبات میں دی جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد ہمارا جو طلاق دینے والا طبقہ ہے، کوئی 10 منٹ کے بعد، کوئی 1 گھنٹے کے بعد، کوئی 1 دن کے بعد، یا کوئی بہت زیادہ ہو تو 1 ہفتے کے بعد پشیمانی میں مختلف علماء کرام کے پاس چکر لگانا شروع ہو جاتے ہیں، یا مفتیان کرام کے پاس چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، یعنی غلطی کا احساس انہیں ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا ادراک تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی یہی بتا دیا کہ آپ ایک طہر میں اسے ایک طلاق دے کے اپنے گھر میں رکھ لیں، تاکہ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو تو آپ دوبارہ رجوع کر لیں۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے نا 3 دفعہ طلاق 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 کہنا یا 3 طلاقوں کو لفظ اکٹھے استعمال کرنا، یہ جاہلانہ اور غیر اسلامی اور گناہ کا باعث طریقہ ہے۔ یہ اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، سزا کے طور پہ علماء نے اس کو نافذ کیا ہے، ورنہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بتایا نہیں گیا۔ ایک دفعہ طلاق کہنے سے آپ کی تعلق ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا۔ یہ 3 طلاقیں رکھی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جذبات میں بندہ کام کر رہا ہے اور اس کو پشیمانی ہونی ہے، اس کو بعد میں بیوی کا، اپنے بچوں کا احساس ہونا ہے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طریقہ سیکھو، طریقہ بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اب ہمارا دین سے دوری، دین کا نہ بتانا یا دین کا نہ سیکھنا، یہ علمیہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ ٹھا طلاق بولنی ہے، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے اور گناہ کا موجب ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جب بھاگتے پھرتے ہیں اور پھر جو حلالہ کے چکر میں پڑتے ہیں، جس کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے، اور یہ غیر شرعی طریقہ ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جائز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال لعنت کے موجب یہ لوگ ٹھہرتے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو نکاح کا طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں پتا۔ تو میں طریقہ اس کا مکمل عرض کر دوں کہ اس میں یہ کہ ایک طہر کے اندر جس میں ابھی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس میں ایک طلاق دی جائے، پھر اگلے مہینے میں یعنی اگلی دفعہ جب طہر ہو اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر تیسری دی جائے، پھر جب تیسرا مہینہ ختم ہو تو اب طلاق بینونہ کبریٰ مغلظہ ہوگی، اب رجوع کی صورت نہیں ہے۔ ایک ہی طلاق کے بعد اگر اس 3 مہینوں کے اندر دوسری طلاق نہیں دی یا 2 دے دی ہیں، تیسری نہیں دی، تو رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ 1 یا 2 دے دی ہیں، عدت پوری ہو گئی ہے، تب بھی نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ 3 کے بعد یہ حد اللہ نے اس لیے لگائی ہے کہ اس کو کھیل نہ بنا لیں، یا اگر ان دونوں کی نہیں بنتی، اتنے موقع دینے کے بعد بھی، خود سے کوشش کرنے کے باوجود، رشتہ داروں کو انوالو کرنے کے باوجود، اور ہر قسم کے حربے آزمانے کے باوجود 3 دفعہ 2 دفعہ بھی ان کی نہیں بنی، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ پھر بھی اگر نہیں بنتی تو ضروری نہیں ہے کہ 2 بندے ساتھ رہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بتایا بہت بہترین ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر لوگ اسی کو فالو کر لیں تو ہمارے معاشرے میں 70% جو طلاق کے مسائل ہیں وہ جس طرح کہ آپ نے بھی کہا وہ حل ہو جائیں گے، یعنی طلاق کو شرعی طریقے پہ بالکل رجوع کی صورت نکل آئے گی، کیونکہ شریعت کا پابند تو ہم ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اچھا، طلاق دینے والے لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی طلاق مجبوراً دیتے ہیں، کئی ایک جو ہے وہ جبراً، یعنی وہ ایک ظلماً دیتے ہیں طلاق۔ تو معاشرے میں اس طرح کے کئی طبقات پائے جاتے ہیں، جبکہ سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ یعنی طلاق دہندہ، طلاق یافتہ لوگوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا یہ سوال بہت اہم ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پہلو کے اوپر جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن اجمالی طور پہ ہم ان لوگوں کے 3 حصے کر سکتے ہیں، یا ان کو 3 قسموں میں ان کو بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو ظلماً طلاق دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جہیز کا مطالبہ یا مالی مطالبہ کرتا ہے لڑکی کے گھر والوں سے یا اس سے، اور اس بنیاد پہ اس کو طلاق دیتا ہے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئیں یا اس کو وہ جو مطالبہ کیا تھا اس نے نہیں ملا۔ ایسے بندے کو تو ذلیل کرنا چاہیے، بے عزت کرنا چاہیے، اور ایسے بندے کو اتنا ذلیل کرنا چاہیے
کہ یہ معاشرے کے اندر ایک عبرت کا نشان بن جائے کہ یہ گھٹیا سوچ اس کی کہ یہ ایک تو اس کے ذمہ تھا اس کی ضروریات کو پورا کرنا، پہلے تو اس نے جہیز مانگا، یہ ناسور ہے، قطعاً اس کا مطالبہ جائز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب لڑکی کو اپنے گھر سے کوئی چیز ہاتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جہیز کا یا کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا مرد کی طرف سے یہ اس کی بے شرم اور بغیرت ہونے کی نشانی ہے. اور ایسے بندے کو اس بنیاد پہ، مالی مطالبے کی بنیاد پہ طلاق دینے والے کو خوب ذلیل کرنا چاہیے ہر سطح پہ. اس کے رشتہ داروں کا، اس کے دوستوں کا، اس کے گھر والوں کا کام ہے کہ اس کو ذلیل کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے طلاق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی نعمت سے نوازا. یہ لوگ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی تو اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ بیٹی جیسی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے اور لوگ اس وجہ سے طلاق دے دیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت قرآن پاک میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ ان لوگوں کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور اپنا غصہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک قوم کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ انہیں کیوں یہ بیٹی ان کی پیدا ہوئی ہے. اور یہ یا تو بڑی مشکل سے اس کو رکھتے ہیں اپنے گھر میں، یا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ انہیں زمین میں گاڑ دیتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ مولود بچوں سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن تمہیں کیوں مارا گیا تھا. تو یہ انتہائی ذلیل لوگ ہیں، انتہائی خبیث لوگ ہیں. ان کو بھی ذلیل کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو گالی بنا دینا چاہیے جو بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، یا جو بیٹیوں کے آنے کے اوپر خوش نہیں ہوتے، یا جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں. بھئی 5 بیٹیاں ہوئی ہیں، 6 ہوئی ہیں، 10 ہوئی ہیں، 50 ہوئی ہیں، وہ تو جتنی بھی ہوئی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اس میں اس بیچاری کا کیا اس کا کیا قصور ہے؟ بایولوجیکلی دیکھا جائے تو یہ تو مرد کا جو ڈی این اے ہے، کروموسوم ہے، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی. اس بیچاری کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی نہیں. یہ بلیم تو اسے کرنا چاہیے. جی بالکل. اور اس بیچاری کی زندگی، یہ تو ظلم ہوتا ہے جس کی طلاق ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور ظلم کرتا ہے جو طلاق دیتا ہے. ایسے بندوں کو کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کی ضرورت گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان کو ذلیل کرنا چاہیے، بلکہ تعزیراً ان کو سزا دینی چاہیے حکومت کی طرف سے. میری تو یہ رائے ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک تو مالی مطالبے کی وجہ سے، دوسرا بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے، دوسرا وہ کسی اپنے معاشقے کو سرے چڑھانے کے لیے، کسی نئی شادی کرنے کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بس اوقات بیوی کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے ان کا تعلق شروع ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیتے ہیں. یہ لوگ بھی انتہائی ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھاتے ہیں اور دوسری کی زندگی خراب کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سزا ہے اور وعید ہے جو بے گناہ لڑکی کو اس وجہ سے صرف طلاق دے دیں کہ ان کو کسی اور سے شادی کرنی ہے. اور اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، یعنی وہ اس لڑکی کو نہیں پسند کرتا یا کہ اس کے اندر ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اور مسئلہ ہے. لیکن صرف اپنی وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور پہلے اس نے حرام ایک رشتہ قائم کیا، تعلق قائم کیا، اور اب اس کو پرسو کرنے کے لیے وہ جو ایک عورت کی زندگی برباد کر رہا ہے، تو ایسے بندے جو ہیں وہ بھی کسی ہمدردی کے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ٹیلی فون کال پہ محترم زہید اختر صاحب ہیں، پہلے ہم سے بات کر رہے تھے، پھر اپنی بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زہید اختر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. زہید اختر صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے طلاق کے منفی اثرات زوجین اور اولاد کی زندگی پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق تو معاشرے کا ایک ناسور ہے، اس کے کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں پورے معاشرے پہ، زوجین کی زندگی پہ، اولاد کی زندگی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں کہ طلاق معاشرے میں جس بنیاد پہ دی جا رہی ہے، وہ بنیادی اس کے 2 سبب سمجھے جاتے ہیں. ایک سبب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب تھے، یا دونوں کے سسرال والوں کے درمیان کے تعلقات خراب تھے، جو نوبت جا کے طلاق تک ہوئی. کبھی میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، کبھی لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے خاندان والوں، گھر والوں نہیں بن رہی، تو لڑکی لڑکے کے درمیان طلاق ہوگی. عام ایک کوئی سبب یہ سمجھا جاتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی
لڑکے کے درمیان جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ اس جھگڑے کے خاتمے کے لیے طلاق کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب معاملہ طلاق کی حد تک پہنچ گیا ہے. تیسری چیز ایک اور جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ طلاق بچوں کی تربیت کے لیے لازمی ہو گئی ہے. معاشرے کی بات کرو, معاشرے کی جو ذہن جس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ طلاق بچوں کی تربیت کے لیے کیسے لازمی ہو گیا ہے. جی بیوی کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, میاں کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, اخلاقی غلطی, کوئی اور ہزار مسائل ہیں, اس کی وجہ سے اگر جی طلاق ضروری ہوگی. تو یہ دو تین چیزیں جو معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں طلاق کی وجوہات. سوال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب یہ مسائل حل ہو گئے. طلاق ہونے سے جھگڑا ختم ہوا؟ قطعاً نہیں ہوا. طلاق ہونے کے بعد بھی نہیں ہوا. نمبر ایک اس وجہ سے کہ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کئی سالوں تک یہ معاملات عدالتوں کی حد تک چلے جاتے ہیں, اور پھر ایک کی انا کا مسئلہ, دوسرے کی انا کا مسئلہ, اور پھر وہ جھگڑے آگے بڑھتے چلے گئے. پھر وہ جو دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ طلاق, جو وجہ سے طلاق ہوئی تھی, یہ تو وجہ اور زیادہ بڑھ گئی. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک جھگڑے کی صورت اور نیا سنگین مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کی تحریر کے حوالے سے عدالتی معاملات میں اندر جا کے. اگر بچے ہیں تو وہ کس کی تحویل میں جائیں گے, مرد کی تحویل میں, عورت کی تحویل میں, سال تک کے معاملات. پھر ہمارے ملک کے عدالتی نظام بھی جو وہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے جو ایک ہفتے کا کیس ہوتا ہے وہ جب وہ کئی سالوں تک چلا جاتا ہے. یہ سنگین معاملات کس کے اوپر ہو جاتے ہیں, بچوں کی تحویل کا مسئلہ, مالی معاملات, اور پھر جو جھگڑوں کی تفصیلات. لیکن اس سے بچوں کے اوپر نقصان کیا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے طلاق کی ضرورت ہے. تو بچوں کی تربیت کیا طلاق ہونے کے بعد درست ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کے دل میں طلاق ہونے کے بعد جو بچے بڑھتے چلے جائیں گے, ماں اور باپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق دل میں شدید ترین نفرت پیدا ہو جاتی ہے. شدید نفرت. اگر وہ بچے باپ کی تحویل میں ہے تو ماں کے خلاف نفرت ہو جائے گی, ماں کی تحویل میں ہے تو باپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک نقصان یہ کہ بچے جو بڑھتے چلے جاتے ہیں, معاشرے میں انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے مضبوط لوگوں سے تعلقات کا ہونا ضروری ہے. وہ مضبوط اخلاقی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, علمی اعتبار سے. جب بچوں کے اوپر ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ موجود نہیں ہے اور اس طرح کی کیفیت ہے کہ بچے یا ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ, تو اس کے لیے جو ایک مضبوط ترین ان کو سہارا ضرورت تھا, بچے اب اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد بڑھتے وقت کے ساتھ بچے جو اعتماد جیسی محبت, انسیت, اخلاقیات, یہ وہ جو چیزیں تھی, ان سے بچے مکمل طور پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے ان طلاق کے واقع ہونے کے بعد بعض اوقات ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ بچے گھر کے ان معاملات سے پریشان ہونے کی وجہ سے منشیات کے عادی بھی بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. اب ایک بچوں کی کے اوپر تو یہ مسئلہ ہوا. پھر دوسرا رخ اگر اس کے اوپر دیکھیں تو مالی معاملات کے اوپر کبھی طلاق مالی معاملات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ میاں خرچہ نہیں دے رہا یا بیوی کی فرمائشیں زیادہ ہیں, یہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو یہ مسائل میں نے جیسے ذکر کیا ابتدا میں کہ یہ تو بعد میں عدالتوں کی حد تک بھی جا کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے علم میں ہمارے سامنے ہیں کہ عدالتوں میں سال تک یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ تو ایک دو تین جو میں نے نقصانات بتائے ہیں طلاق کے, عورت کے اوپر, مرد کے اوپر اور بچوں کے اوپر. لیکن ایک چیز اور جس کی طرف میں نشاندہی کروانا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آج کے یہ موضوع میں یہ مناسب ہے یا نہیں, لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں طلاق کے نقصانات کے ساتھ ساتھ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ طلاق کے اسباب کیا ہیں. ہمارے معاشرے میں طلاق کے اسباب کیا ہیں. اگر آپ دیکھیں خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ان کی وجوہات اگر ہیں تو اس کی بنیادی وجہ دو ہی ہوں گی, یا تو مالی مسائل ہیں یا جو وہ مرد عورت میں سے کسی ایک ہی اخلاق, کردار اور اس کے اوپر شک ہے. تو دو ہی باتیں ہیں, یا تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی میں غربت پائی جاتی ہے اس وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی, یا جہالت پائی جاتی ہے اس کی وجہ آ گئی. سوال یہ کہ یہ غربت اور جہالت معاشرے میں مروی کیوں ہے؟ اس غربت اور جہالت کی معاشرے میں ہونے کی بنیادی وجہ معاشرے میں حقوق کی عدم دستیابی ہے. ہمارے اسلام کا سب سے روشن زمانہ جو تھا وہ خلفائے راشدین کا دور تھا. اس خلفائے راشدین کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو طلاق کی شرح 0% نظر آ رہی ہے. وہاں طلاق کی نوبتیں نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی
کہ معاشرے میں ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق مل رہے تھے اور یہ حقوق دینا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، وہ اپنے وقت پہ دے رہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا انتظار نہیں کر رہے کہ لوگ مجھ سے آ کے حقوق کا مطالبہ کریں، لوگوں کو گھر کے دے رہے ہیں. یہاں تک کہ دریائے فرات کے کنارے خچر کو اگر ٹھوکر لگتی ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے راستہ کیوں نہیں سیدھا کیا کہ خچر کو یہاں ٹھوکر کیوں لگی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات بخاری شریف میں موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ ایسے بندوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس نے نکاح نہیں کیا ہوا کیونکہ اس کے مالی حالات درست نہیں، میں اس کو اسباب مہیا کر دوں. تو یہ ہوا یہ ہے کہ معاشرے میں حقوق ادا نہ ہو، جو حکومت وقت کی ذمہ داری تھی حقوق ادا نہ ہوئے، اور حقوق ادا جو حقوق معاشرے میں تھے جو وہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت اور اس کے ساتھ تفریح، یہ 6 چیزیں جو حکومت وقت کی ذمہ داری تھی جب یہ پوری نہیں ہو رہی، معاشرے میں غربت بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، اور غربت جہالت کی وجہ سے یہ ہمارے لیے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کے اسباب کے اوپر بھی جی میں آپ اچھی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا موضوع سے باہر نکل گئے. ایک چیز چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے شاید بات رہ جائے. طلاق یافتہ عورت کو معاشرے میں ایک گالی سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری طلاق یافتہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، مرد کی طرف سے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ معاشرے کی ستائی ہوئی آ کے اپنے والدین کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن صرف اس تانے کی وجہ سے کہ وہ طلاق یافتہ ہیں ان کے دوبارہ رشتے نہیں آتے، ان کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا ہے، اور وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں عرض ہی کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو وہ طلاق گھروں کے حالات کے خراب ہونے کے ہیں، جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ طلاق عورت کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ بہت کم ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے جو بڑے حضرات ہیں، گھروں کے بڑے حضرات، دیور ہو گیا، جیٹ ہو گیا، ساس ہو گئے، سسر، میاں بیوی کے زندگی کے درمیان میں بعض اوقات سے ضرورت سے زیادہ دخل اندازی ہو جاتی ہے بیٹا یا بہو کے درمیان میں، جس کی وجہ سے بھی طلاق تک آتی ہے. ایک تو یہ، اور دوسری چیز طلاق ہونے کے بعد معاشرے میں عورت کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی کمتر عورت ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں ان سب میں سے اگر آپ دیکھیں تو سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی وہ ایک عورت بھی کنواری نہیں آئی ہے. باقی جتنی بھی کوئی بیوہ عورت آ رہی ہے، کوئی طلاق یافتہ عورت آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی نوبت اسی لیے لائی ہے کہ طلاق یافتہ ہونے کے بعد یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانی ہے، یہ لایا گیا. اور یہ اس کے اندر قرآن کی آیت بھی ہے کہ کئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات میں کوئی حرج، کوئی مسئلہ نہ ہو. لہٰذا معاشرے میں عورتوں کو اس وجہ سے برا سمجھنا یہ تو انتہائی درجہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت ہے. یہ جب وہ بے شک بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. محترم عمیر صاحب، یہ زہید اختر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں اگرچہ طلاق کے اسباب پہ ہم پہلے گزشتہ اپنے پروگرامات میں گفتگو کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. ان کی بات پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے لیکن بعد میں آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ قسم کے طلاق دینے والے یا طلاق لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نے 2-3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ مالی مطالبے کی وجہ سے طلاق دینے والا مرد، یا بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے طلاق دینے والا مرد، یا اپنے جو غیر شرعی تعلقات تھے ان کو آگے نبھانے کے لیے اور دوسری لڑکی کی شرط پہ کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے، ایسی صورت میں طلاق دینے والا بندہ، یا ایسی خواتین جو اپنے کسی یعنی ناجائز تعلق کو شادی میں بدلنے کے لیے اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے تو اس کے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک کال ریسیو کر لیں. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے سر؟ جی اللہ کا کرم ہے. جی حاجی اصغر صاحب. جی آپ کی آواز بھی اب ہم نے پہچان لی، آپ ماشاءاللہ بہت کال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. فرمائیے آج کے پروگرام کے عنوان سے کیا کہیں گے آپ؟
سر یہ اطلاق کے بارے میں آپ جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں سر، یہ میں نے ایک دوست ہے وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی بیٹھا ہے میرے ساتھ کہ ایک بھائی ہے اس کی یعنی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے جی، اور جو طلاق دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دوسرا بھائی اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ میری بیوی سے جو میرا بھائی ہے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی جی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ پروگرام میں ہی سنیے گا اس جواب کو۔ میرے خیال میں جس طرح حاجی اصغر صاحب نے مسئلہ پوچھا اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے کہ اگر ایک بھائی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا دوسرا بھائی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عدت گزار کے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا کئی لوگ اس طرح مسئلہ آدھا پوچھتے ہیں جی، یہ اگر طلاق دے چکے ہیں اور اس نیت سے شادی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ طلاق دے کے پھر جو ہے طلاق ہو اور ہم پھر حلالہ ہو جائے اور شادی کر لیں، تو وہ ایک قابل مذمت عمل ہے جی، اور ورنہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ ایک بھائی نے بیوی چھوڑی ہے تو اسی کے ساتھ دوسرا بھائی شادی کر سکتا ہے۔ آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو وہ حالات ہیں جس میں طلاق دینے والا یا طلاق لینے والی ظالم ہے اور وہ جو ہے اپنے اس حق کا یا اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک طریقے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ پوری کوشش کرنے کے بعد اور لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ جب کوئی اور صورت نہیں نکلتی، ایسی صورت میں جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو یقیناً زندگی کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جی ہاں، بے شک۔ نفسیاتی طور پہ انسان بہت سخت دباؤ میں آ جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا مستقبل، اس کا کاروبار، اس کا رہن سہن، اس کی خاندان میں جو وقت ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اور جو ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق اپنا جوڑے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو چین دے دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح خاص طور پہ طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو مکمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان کی تفرقہ یغنی اللہ کلا من سعتی، کہ اگر یہ لوگ آخری نتیجہ یعنی آخری مرحلے میں اگر کسی صورت ان کی آپس میں نہیں بن پاتی اور علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے نواز دے گا۔ دونوں انسان ہیں، شادی کا نہ چلنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں سے گر گئے، لیکن اس کا سبب شرعی اور جائز ہونا چاہیے۔ اپنی کسی خواہش یا اپنی کسی غلطی کی بنیاد پہ ڈھیٹ ہو کے کسی کی زندگی برباد کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ تو یہاں درمیان میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ ہمارے ہاں بہت ساری طلاقیں بہت معمولی بنیادوں کی وجہ پہ ہو جاتی ہیں، یعنی بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح زہید اختر صاحب نے بھی تھوڑا سا میں رہنمائی کی ہے کہ بس اوقات لڑکی کو لڑکے کے سسرال والے پسند نہیں ہوتے یا لڑکے کو لڑکی کے سسرال والے پسند نہیں ہوتے۔ اب یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق ہو جائے؟ دیکھیں، جو بیرونی دخل اندازی ہوتی ہے نا، وہ لڑکی کے گھر والوں یعنی بندے کی ساس یا اس کی جو کیا اسے کہتے ہیں نندیاں، وہ جو بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں سالیاں، ان کی طرف سے ہو یا لڑکے کی والدہ کی طرف سے ہوں یا اس کی لڑکے کی بہنوں کی طرف سے ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کے معاملات میں دخل انداز ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا نا کہ صلح کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، وہاں بھی فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر یہ لوگ اپنے مسائل کو خود سے حل نہیں کر سکتے تو ایک سمجھدار بندہ مرد کی طرف سے اور ایک سمجھدار بندہ عورت کی طرف سے بیٹھ کے ان کے مسائل کو سن کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہر بات کی رپورٹ دینا یا ہر بات میں ٹانگ اڑانا یا ہر بات میں سوال کرنا یا ہر بات کو معلوم کرنے کی جستجو رکھنا، یہ جو ہوتی ہے نا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے اندر جو جس ٹانگ اڑانا میں کہہ لیتا ہوں کہ اس کے اندر جو دخل اندازی ہوتی ہے، یہ شریعت کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ عمر صاحب ایک کال ریسیو کر لیں گے؟ بالکل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ سر یہ ہم نے کال کی ہے مثال اردو چینل میں، ہمارا ایک سوال تھا، یہ جواب چاہیے ہمیں۔ جی فرمائیں۔ ہلو جی فرمائیں۔ سر ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا خلا کے بعد میاں بیوی میں صلح ہو سکتی ہے؟ خلا کے بعد میاں بیوی میں صلح ہو سکتی ہے، اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے نا، اس میں وہ معاملہ جو دوسری طرف چلا جاتا ہے، جن علماء کے نزدیک خلا طلاق ہے، طلاق کے حکم میں،
ان کے ہاں اس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اور جن کے نزدیک یہ فسخ ہے ان کے ہاں یہ رجوع نہیں ہو سکتا. تو اس میں پیچیدہ مسئلہ ہے. اصل میں یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا اپنے علاقے کے ہوتے ہیں ان کو ہم ایک کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے جو مفتیان کرام، بالکل ہم یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ مسائل بتانے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان معاشرتی فتویٰ کے لیے نہیں بیٹھے، معاشرتی مسائل کو اجاگر کر کے ان کا حل بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. بہتر ہے کہ اس طرح کے مسائل آپ اپنے مقامی علماء ہر مسئلے کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے. جب اپنے علاقے کے کسی مفتی کو پوری تفصیل بتائیں گے تو وہ زیادہ صحیح اور بہتر انداز میں ان کو جواب دے سکیں گے. میں نے باقی قاعدہ بنیادی جو ہے اختلافی مسئلہ. اچھا ایک چیز جو ہے دیکھیں، طلاق کے منفی اثرات اگرچہ پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں لیکن بنیادی متاثرین 3 ہیں. ایک تو طلاق یافتہ عورت ہے، ایک طلاق دہندہ مرد ہے، اور ایک ان کی اولاد ہے. یعنی یہ 3 سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے 2 خاندانوں پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، پورے معاشرے کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں. تو اگر ہم ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بات جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ محترمہ نجمہ بنت سردار عبدالوحید موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے آج کے موضوع سے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طلاق کے منفی اثرات زوجین یعنی میاں بیوی کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں اور ان کی اولاد کے اوپر کیا پڑتے ہیں؟ مختصر وقت میں بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے رسالہ اردو چینل پر بولنے کا موقع دیا. میں آپ کے سوال کا یہ جواب دینا چاہتی ہوں. میں تو سمجھتی ہوں کہ طلاق کا سب سے زیادہ منفی اثر عورت کی زندگی پر پڑتا ہے. آج کل کے معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ بیچاری اردار سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو. بعض دفعہ تو شاید عورت کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی عورت ہی بیچاری اردار سمجھی جاتی ہے. اس کا سب سے زیادہ برا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے. لیکن بعض دفعہ تو اولاد جن کی نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتا، لیکن جب اولاد ہو جن کی تو ان کے لیے اس طرح کی تربیت نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا اس طرح کی تربیت نہیں کر سکتا جس طرح ایک ماں یا باپ دونوں مل کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں جس بات میں آ کر اپنے بچے کو ساتھ لے آتی ہے، لیکن اس طرح وہ پھر اپنے باپ کی شفقت سے اولاد جو ہوتی ہے وہ محروم ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر باپ کے پاس رہ جاتے ہیں تو تب بھی ان کی جو ہے اپنی ماں کی ممتا جو ہے نا بچوں کو نصیب نہیں ہوتی. بے شک. تو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری یہی ہے کہ دونوں کو بہت احتیاط سے یعنی اپنی زندگی گزارنی چاہیے. میرے خیال میں تو بعض دفعہ عورتوں کو بیچاروں کو اس طرح بھی اطلاق ہو جاتی ہے کہ تم جہیز نہیں لائی ہو، ان کو سسرال میں تانے ملتے ہیں، طنز کیا جاتا ہے. بسا اوقات تو لڑکی کے ہاں بیٹی ہو جائے تب بھی مسائل بیٹی کیوں ہوئی. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. لیکن کچھ بھی ہو، لیکن جب نوبت طلاق تک آ جاتی ہے تو 2 خاندان آپس میں لڑائی جھگڑے دل مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں آپس میں. بات قتل و غارت تک آ جاتی ہے. بے شک بے شک. لیکن ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم ہے اس لیے یہاں پہ ہم کال ڈراپ کریں گے. محترمہ نجمہ بنت سردار عبدالوحید، یہ بڑی اچھی مختصر گفتگو تھی ان کی، لیکن میرے خیال میں کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا، اگر یہ کہیں تو بہتر ہوگا. بنیادی چند ایک چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا اور میرے خیال میں آپ بھی اسی بات پہ آ رہے تھے. جی بالکل. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ مردوں کی زندگی پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. یقیناً ان کا بھی گھر خراب ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی ان سے یا جدا ہوتے ہیں یا بچوں کو ماں کی شفقت نہیں ملتی، اور اسی طرح ان کا کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے. وہ ایک انسان کا گھر بس کے جب ایک دفعہ اجڑتا ہے تو یقیناً اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں اس کو جو ہے مشکل ہے اس صدمے کو برداشت کرنا یا اس ایک لیبل کے ساتھ اسے دوبارہ زندگی گزارنا معاشرے کے اندر. کہ پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہم نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ طلاق کے مطالبہ یا خلا کی شرح بھی بڑھ رہی ہے اور وہ زیادہ برے انداز میں بڑھ رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو مغربی یلغار ہے
وہ نہ تو ہمارے مشرقی معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے نہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے. اگر اسلامی حقوق عورتوں کو بچیوں کو دیے جائیں جو اسلام عورتوں کو اور بچیوں کو حقوق دیتا ہے تو مغرب والوں کو یہ ایجنڈا اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے اور ان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہمارے معاشرے اور ہمارے دین کے اندر دخل اندازی کر کے عورتوں کی یا بچیوں کی ذہن سازی کر کے ان کو اس طرف راغب کریں کہ وہ اپنے خاوندوں سے طلاق لیں. تو خود حقوق اور جو ہیں فرائض ان کا خیال رکھا جائے اور اخلاق کی تربیت ہو تو یہ موقع نہ آئے. گھریلو یہ جو مشاجرات ہیں اور یہ جو لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک لمبے وقت کے بعد یہ نوبت آتی ہے جو طلاق کی ہمارے ہاں, تو اس کے بعد بھی عورتوں کے لیے ایک نیا محاذ ان کے لیے ان کا منتظر ہوتا ہے, ایک نیا معاشرہ ان کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, ان کی حیثیت بالکل بدل جاتی ہے. منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ جان چھوٹتی آپ کہہ لیں یا گھر برباد ہوتا کہہ لیں اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کئی دفعہ عورتوں کی طرف سے بھی ناجائز مطالبہ ہوتا ہے طلاق کا, اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے کہ غیر ضروری جو ایسی ضد پہ اڑ جاتی ہیں کہ وہ اس میں لچک بالکل نہیں رکھتی ہیں. کئی ایسے واقعات اقرار بھی میں نے ان کو دیکھا ہے اس تیاری کے سلسلے میں کہ صرف اس وجہ سے کہ جی زیادہ میں باہر آؤٹنگ کے لیے نہیں جا رہے یا مجھے میرے جو خرچے ہیں اخراجات ہیں پورے نہیں ہو رہے. اب جن کو ٹی وی ڈراموں میں یا ٹی ویوں میں یا فلموں میں یہ دیکھتی ہیں وہ تو ڈیزائنروں کے کپڑے پہنتی ہیں, انہوں نے تو پہننے ہیں مفت مفت, اور یہ ان کا دل ہوتا ہے کہ اب ہر اس فنکشن کے لیے ان کے جو ہے خرچے اتنے بڑھ جاتے ہیں اور یہ فیشن کو فالو کرنا اور ان چیزوں کے اندر اتنا نہیں. بالکل اب پوری شکریہ سوری کال رہا ہو چکی جی. اس طرح کے جو یہ جو رویہ اور یہ جو ذہن سازی ہو جاتی ہے نا مغرب زدہ ذہن یا مادیت پرس مٹیریلسٹک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی خواہشات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ طلاق لیتی ہیں اور پھر بعد میں خود بھی پشیمان ہوتی ہیں. کال ریسیو جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. سر یہ طلاق کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے سر. جی جی. تو سر میں اس سے بات یہ پوچھنا چاہتا تھا, ناصر چٹھا بول رہا ہوں سر صادق آباد سے. جی فرمائیں ناصر چٹھا صاحب. تو سر یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک خاص کو طلاق دے دیتا ہے, وٹنس کوئی نہیں ہے سامنے, زبانی کیا جی, اس کے بعد وہ آپ کے پھر یعنی راضی ہو جاتے ہیں, وہ اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. شکریہ. آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی. جی آپ جو سمجھاؤں ان کا سوال اگر وہی ہے تو اس کا جواب یہ کہ میں یہ سمجھاؤں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے جی اور پھر اس کے بعد وہ اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر 3 مہینے کے اندر یعنی 3 طہر کے اندر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے چپ کر کے جا کے گھر لے آئیں. یہ نیت سے گھر لے آنا رجوع ہے, نکاح ویسے کا ویسا رہے گا. اب ان کے پاس 2 طلاقیں بچی ہیں, یعنی ایک اس کے بعد تیسری ختم. اگر ایک طلاق دیے 2 دیے تب بھی یہی مسئلہ ہے, اور ایک طلاق دے دی ہے 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر گئے یعنی اس کی عدت پوری ہو چکی ہے. اب نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ اس سے شادی کر سکتا ہے, کوئی کسی قسم کی پابندی بیچ میں کوئی رکاوٹ حلالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی تو وہ پھر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اگر عدت نہیں گزری 3 مہینے کے اندر کا وقت ہے تو چپ کر کے جا کے گھر لے, بلکہ گھر میں ہی رکھنا چاہیے تھا. شرعی طریقہ تو یہ تھا. تو میرے خیال یہ ان کا جواب ہے. ہم آگے چلتے ہیں اپنی بات, چونکہ وقت مکمل تھوڑا رہ گیا. دوسرا خواتین کے متعلق ہم عرض کر رہے تھے کہ ان بیچاریوں کے مسائل بہت بے شمار ہیں. ایک تو طلاق یافتہ ہونا ہمارے معاشرے کے اندر ایک جرم سمجھا جاتا ہے, حالانکہ عام طور پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی بیٹیوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے معاشرے کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مظلوم سے نفرت کرنا تو جو کرنے والا ہے وہ قابل نفرت ہے. ایسے گھٹیا لوگ جو کسی مظلوم کو قابل نفرت سمجھتے ہیں یا اس کو حقیر سمجھتے ہیں, ان کو خود شرم کرنی چاہیے اور ان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں اجاگر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اقرار بھائی, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر تعدد ازواج کی اجازت دی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پہلی شادی کرتے ہوئے طلاق یافتہ خاتون کو پسند نہ کرتا ہو, اور جو لوگ
ایک بیوی پہ راضی نہیں ہیں یا ایک بیوی سے ان کا گزارا نہیں ہوتا یا بیچاری وہ بیمار ہے کہ وہ اب ان کے مطلب ان کو ضرورت ہے دوسری بیوی کی، تو ایسی صورت میں ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ حرام راستے اختیار کر لیتا ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسری شادی کے نام لے تو جناب سارا معاشرہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں دوسری شادی اس نے کوئی مطلب مثال کے طور پہ کوئی کفر ہے کرنے لگا ہے یا کوئی وہ اللہ کی حدود کو توڑنے لگا ہے۔ میں جو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اس میں بہت ساری طلاق تک نوبت یہ دوسری شادی کی وجہ سے بھی پہنچتی ہے کہ مرد نے دوسری شادی کر لی یا کرنے لگا ہے۔ تو یہ اس کو اتنا بڑا جرم کیوں سمجھا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور دیکھیں مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عدل اگر قائم کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تب اسے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اگر وہ ایک کے ہی خرچے پورے نہیں کر سکتا تو اسے تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک کے دوسری کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اللہ تعدلوا فواحدہ، اور اگر خرچے بھی پورے کر سکتا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور وہ اس میں استطاعت بھی ہے، تو پھر حرام سے بچنے سے بہتر ہے کہ وہ یہ شادی کرے۔ اور وہ یہ شادیاں کرے گا تو یہ ہماری معاشرے کے اندر جو کثیر تعداد ہے ایسی بچیوں کی جن کی عمر بڑھ چکی ہے یا جو طلاق یافتہ ہیں، جو بیوہ ہیں، تبھی ان کے گھر بسیں گے۔ جی، تو اس چیز کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کی تربیت اس طور پہ کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ متعلقہ بیٹیوں کی بہنوں کی جو بڑی مشکل مصیبتوں میں سے ایک یہ مصیبت ہوتی ہے کہ وہ گھر واپس آ جاتی ہیں، والدین اکثر بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری پھر والد پہ آ جاتی ہے۔ والد ہمارے ہاں پچھلی عمر کے اندر کمائی کہ عام طور پہ جو ہمارا ملک سارا کو امیر لوگ تو نہیں ہے نا، تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھائیوں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ان کی یہ ذمہ داری شرعاً نہیں بنتی، لیکن چونکہ رشتہ داروں کے اندر جہاں پہ کسی کے پاس نہ ہو مونا، وہاں پہ ایک دوسرے کا خیال کرنا شرعاً حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے اندر حق کے معلوم سمجھتے ہیں اور اس کا ادراک کرتے ہیں کہ مانگنے والے اور محروم، یعنی جس کے پاس نہیں ہے اور جس کو ضرورت ہے جو اس لیے مانگ رہا ہے، ان کا حق ہے تو خیرات سمجھ کے نہ دیا جائے بلکہ ان کا حق سمجھ کے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک یہاں پہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا، اس وجہ سے وہ زیادہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ محترم ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے طلاق کے منفی اثرات اولاد پہ، زوجین کی اپنی زندگی پہ۔ اس حوالے سے چونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کا تعلق وکلاء برادری کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس روزمرہ ایسے لوگوں کا آنا جانا موجود رہتا ہے، آپ کے پاس بہت سارے طلاق کے مسائل، بہت سارے خلع کے مسائل آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے انسانی زندگی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ صاحب سب سے پہلے میں وصال اردو چینل کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس موضوع کو منتخب کیا اور مجھے بھی موقع فراہم کیا۔ جی، ایک حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب دو فیملیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی ہو جاتی ہے تو اس کے مختلف پہلوؤں سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو فرسٹ آف آل میاں بیوی کی دونوں کی لائف متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں طلاق کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کے بعد، پریشانی کے بعد، یہ ایک زنا کا بھی ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ طلاق دینے کے بعد ایسے علماء کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ جو ان کو حلال ہونے کا فتویٰ دے کہ ابھی بھی آپ آپس میں میاں بیوی ہیں، اور وہ ان کے پاس جا کر فتویٰ لے آتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں بتاتے یا اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ فتویٰ لے کے بظاہر وہ فتویٰ آ کے اس کی آڑ میں وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ زندگی ان کی ساری حرمت اور زنا کے اوپر مرتب ہوتی ہے۔ نمبر دو، اگر کوئی اس طرف نہ جائے تو وہ حلالے کی طرف شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں بندہ مل جائے یا کوئی اس طرح کا جو حلالہ کرے۔ حلالے کے بارے میں بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروجہ حلالے پر لعنت فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ دونوں کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔
جی اور ان کے فل طلاق شدہ لڑکی ہو اس پر طلاق کا دبا لگا ہوا ہو، اس کے ساتھ کی اور جلدی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے، آخر اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تھا، کوئی کمزوری تھی، اس وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے، جی ہاں اور لڑکا اس کو بھی کوئی شادی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل معاشرے میں اگر اندازہ لگایا جائے تو لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے لڑکوں کی نسبت، جی تو شادی بھی لوگ اس کو دینے سے ڈرتے ہیں، یار اس نے پہلی عورت کو طلاق دی ہے، اب یہ کوئی شادی اس کو دے گا، بچی اپنی اس کو یہ طلاق دے دے گا۔ جی ہاں تو شادی سے پہلے جب آدمی کو اپنی خواہشات نفسانی کا اتنا نہیں ہوتا اندازہ، جی تو وہ جب شادی کر لیتا ہے تو اس کو ایک ہو جاتا ہے اندازہ، یار انسان کی یہ خواہش ہیں، تو پھر وہ ایک زنا کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لڑکی بھی زنا کی طرف، لڑکا بھی زنا کی طرف۔ جی اچھا، یہ تو ان کی زندگی پہ یہ تھوڑے سے منفی اثرات ہوئے۔ اس کے ساتھ فیملیاں آپس میں ہوتی ہیں، ان کے تعلق بن جاتا ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو دو فیملیاں ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی ہیں، جی تو اس پہ بھی بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی ہاں یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی کی کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو۔ جی ہاں اگر کسی کی اولاد ہو تو اولاد پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اولاد کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ لڑکا اگر دوسری شادی کر لیتا ہے، اس کو پہلی اولاد کے حقوق جو اسلام نے بتائے ہوئے ہیں، بچوں کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا مکمل جیسے ہے ضابطہ اسلام کا، وہ دوسری بیوی سے جب شادی کر لیتا ہے پہلے کو بھول ہی جاتا ہے، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں پہلے ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کی تعلیم نہیں ہوتی، ان کا روزگار نہیں ہوتا، ان کے بعد میں شادیاں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جی ہاں اور جو دوسری شادی کر لیتا ہے، اب دوسری میں اگر اولاد ہو جاتی ہے، جو دوسری بیوی ہے وہ پہلی بیوی کی اولاد کی مخالف ہوتی ہے، دوسری بیوی سے جو اولاد ہے پہلی بیوی والی اولاد، یہ آپس میں اولادیں دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں، یعنی اولاد کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے ایک جنگ، ایک مخالفت، ایک لڑائی، ایک مخاصمت یہ رہتی ہے۔ ایون کہ یہاں تک ایک کیس میرے سامنے آیا، نظر میں آیا کل ہی ادھر اس لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جو وراثت کے مسائل ہیں بعد میں ان میں بھی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں اب وہاں پر ایک کیس اس طرح ہوا کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، تو جو بعد میں اس نے شادی کی وہ زیادہ ایجوکیٹڈ تھی، تو اس نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد بینک اکاؤنٹ میں کافی پیسے تھے اور پراپرٹی تھی، اس نے ڈکلریشن کا کیس فائل کیا، سکسیشن کا، ہیئر شپ سرٹیفکیٹ، وراثت نامے کا، جی پہلی بیوی کا اس نے نام ہی نہیں لکھا، اور خود ہی اس نے بہت زیادہ اس کے پیسے اور سارے جو ہے جائیداد زمین وغیرہ اپنے نام کرا لی۔ کافی عرصے بعد دوسروں کو پتہ چلا، اب انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، اب کیس کیے ہوئے بھی ان کو 10-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا رائٹ، ان کا حق ان کو نہیں ملا۔ تو اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ طلاق اور پھر بعد میں دوسری شادی کر لینا، پہلے بچوں کے ساتھ زیادتی، اور اس طرح کی سچویشن، صورتحال، اور جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس بیچاری سے تو شادی کرتے ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جی جی ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، یہ پورا جو جی جی صغیر ہے، یہاں تو طلاق بڑا عجیب سا معیوب سا چیز سمجھی جاتی ہے، وہ تو زندگی اس کی بالکل ہی بیچاری کی تباہ ہو جاتی ہے۔ جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق حلال تو ہے، لیکن ایسے جیسے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جی کہ یہ حلال تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے، تو طلاق کے برے اثرات دونوں میاں بیوی کے اوپر، ان کی فیملیوں کے اوپر۔ ملک صاحب آپ کچہری میں بیٹھے ہیں اور دن رات آپ کے پاس آپ کے دوست احباب جو دیگر وکلاء ہیں ان کے پاس کیسز آتے ہیں جو آپ کی نظر سے گزرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت طلاق، خلا اور اس سے ملتے جلتے کیسوں کی نوعیت کیا ہے، کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں عدالتوں میں؟ اس میں کافی زیادہ ریشو ہے آج کل۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ شادیاں خود کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے، بغیر والدین کی مرضی کے، جی میرج ہو جاتی ہیں جس میں کف کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا، جی تو اس کے بعد یہ ہے کہ بس شادی کے بعد فی الفور پھر طلاق کی طرف آ جاتے ہیں، جب ان کا آپس میں پھر نباہ نہیں ہوتا، فیملیاں ان کی آپس میں راضی نہیں ہوتی، جی تو پھر لڑکی ایک دم جناب دراز ہو کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی، پھر اس نے فی الفور آ کے خلا کا کیس دائر کر دیا اور پھر اس نے پھر طلاق لے لی۔ جی اب اللہ معاف کرے، جب ایک لڑکی عدالت میں آ جاتی ہے تو پھر اور طلاق کے لیے اب ہر مرد اس کو بری نگاہ سے ہی دیکھتا ہے، جی تو پھر وہ پھر آگے کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں،
ایسی باتیں ہیں کہ جو آدمی اس طریقے سے بات کر بھی نہیں سکتا. یعنی پھر آگے یہ بے حیائی کی طرف یہ اس کی زندگی چلی جاتی ہے اور لوگ اس کو ایک اس طرح نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی شکار ہوتا ہے اور اس کو اپنی خواہشات نفسانی کا پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے اور بہت سارے قانونی نکات آپ نے ہمارے سامنے بیان کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. ملک صاحب نے بھی تقریباً وہی بات کی ہے لیکن تھوڑا سا قانون کے حوالے کے ساتھ کی ہے. گفتگو کو آپ اپنی وہیں سے جاری رکھیے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین کو متعلقہ جو ہوتی ہیں لڑکیاں خواتین ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ہم نے ذکر کیے تھے کہ اور کچھ یہ کہ ان کے لیے دوبارہ گھر بسانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہوتا ہے جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی ان کے اوپر آ جاتی ہیں. اور ساتھ جو اگر وہ بچے اپنے ساتھ لے آئیں تو ان کی دوبارہ شادی کے اندر ایک یہ بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ نئے خامن جو ہیں وہ پرانے بچوں کو ساتھ نہیں لینا چاہتے. جی اگر یہ شادی کر لیتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے تو وہ بچے بالکل یعنی اپنے نانا کے پاس اور یا نانی نے بیچاری نے ان کی کیا عمر رہ جاتی ہے کہ وہ پالے. اور ماموں کے گھر میں بچہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے محبت رکھی ہوتی ہے. ہر بچے کے لیے نہیں، وہ محبت نہیں ہوتی. یقیناً نہیں ہوتی. چھوٹے بچے پیارے لگ سکتے ہیں لیکن وہ محبت جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ دوسرے کے بچوں کو نہیں دے سکتا. خاص طور پہ جب وہ آپ کی محبت اور توجہ یا آپ کی جو سہولیات ہیں وہ آپ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں تو بالکل ناممکن ہے. بھائی کا دل پسیج بھی جائے تو جو بھابھی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تو وہ بچوں کے اوپر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کئی عورتیں جو ہیں شادی نہیں کرتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے اور پھر وہ ساری زندگی جبر کرتی ہیں. اور پھر اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو ہنر سکھانے چاہیے. خواتین کو علم اگر ان کے پاس ہے تو انہیں شریعت کی حدود کے اندر ان کے مواقع فراہم ہونے چاہیے کہ وہ ملازمت کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں. یہ بات میں ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی کفالت، ان کا خرچہ ہمیشہ والد کے ذمہ رہتا ہے. اگر ماں بھی ان کو اپنے ساتھ لے آئیے تب بھی ان کی تعلیم اور ان کا نان نفقہ جو ہے یہ والد کے ذمہ ہے اور اس کو بھیجنا چاہیے، یہ اس کے ذمہ ہے، ذمہ داری ہے. لیکن حضرت جی یہاں پہ ایک چیز جو بڑی انتہائی وہ ہے کہ یہی والدہ جو ان بچوں کے والد سے خرچہ لے کے ان بچوں کو پال رہی ہے، ان بچوں کی ذہن سازی اپنے والد کے خلاف کر رہی ہوتی ہے. جی بالکل. تمہارا والد بڑا ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس نے یہ چلو ظلم ہی کیا ہوگا لیکن میرے خیال میں کہ اگر والدہ والد کے خلاف اکسائے گی تو ان کی زندگی میں ایک اور زیادہ ہیجان ہوگا. اور بعض بچے ہوتے ہیں تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کا اب وہ رہ رہے ہوتے ہیں والدہ کے ساتھ اور ان کا رجحان والد کی طرف ہوتا ہے. بعض والد کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، رجحان والدہ کی طرف ہوتا ہے اور ایک زندگی عجیب سی کیفیت میں نہیں مبتلا ہو جاتی ان کی. بالکل جی. یہ بچے جو ہے نا وہ تو جیسے پنجابی کے اندر بالکل رول جاتے ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فطری بات ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس نے ذکر تو کرنا ہے. جی. اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ کل کو وہ آ کے لے نہ جائے تو اس کے خلاف ذہن سازی بھی کرتی ہے، بھڑکاتی بھی ہے، وہ سارا کچھ کرتی ہے. لیکن ان سمجھداری تو یہ ہے کہ بچے کے ذہن کو ان جو زہر آلودگی ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے ان باتوں کی ڈسکشن نہ کی جائے زیادہ. لیکن جب بچہ جس ماحول میں رہتا ہے، جس گھر میں طلاق ہوتی ہے، ادھر پہلے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، مار پیٹ بھی ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر تو کوئی آپ کے کہیں تہذیب یا اخلاق کے کوئی دائرے یا حدود ہوں تو اس کا تو پر قانونی طور پہ بھی کوئی اتنا خاص چیکن وہ نہیں ہے. تو جو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یقیناً بچوں کے اوپر بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو بچوں کو پہلے تو خاوندوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو اسباب بنائے اور یہ رشتے ان کے ہو جائیں. اور یہ معاشرے کے اندر جو یہ ایک المیہ ہے ان کی زندگیاں جو بالکل ایک قسم کا یعنی ایک جبر مسلسل بن جاتی ہے ان کی زندگی، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ آسانیوں کی صورت پیدا کرے. اس کے لیے پھر بچوں کے اوپر تو جو مصائب ہیں ان کے لیے ان کے اوپر تو جو ظلم ٹوٹتے ہیں اور ان کی جو زندگی اور ان کا ذہن اور ان کی سوچ اور ان کا جو پورا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طلاق کا سب سے بڑا نقصان اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد کو ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک یونٹ تھا جس گھر میں وہ رہتے تھے، جن رشتوں میں وہ جڑے ہوئے تھے وہ نہیں رہتے. نہ ان کو والد کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بعد میں کسی کو ماں نصیب نہیں ہوتی، وہ زندہ ہونے کے باوجود وہ یتیموں کی طرح. پھر ہمارے ہاں ملاقات کروانے کا بھی اتنا خاص رواج کوئی نہیں ہے کہ والد آ کے ملتا رہے یا ماں آ کے ملتی رہے. اس کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا. کچھ لوگ بچے لے کے غائب ہو جاتے ہیں. جی اللہ ہدایت دے.
تو یہ ایک ظلم ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں پہ جو میں نے خود محسوس کی ہے، بس اوقات ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو والد اور والدہ سے زیادہ دادی اور دادا اس کا خیال کرتے ہیں، اور ان کے دل میں والد اور والدہ سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے، بہت پیار۔ اب اس جدائی سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں ہر وقت اپنے پوتوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے پوتوں کے ساتھ، دادی چاہتی ہے ملنا چاہتی ہوں، دادا چاہتا ہے ملنا چاہتی ہوں، لیکن اس طلاق کے باعث وہ نہیں مل سکتے ہیں، اور دوسرے خاندان کی طرف سے بھی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا المیہ نہیں۔ بات یہ ہے نا کہ جو عورت بیچاری یا مرد بیچارہ، دونوں میں سے کوئی بھی بیچارہ، یا دونوں بیچارے ہو سکتے ہیں یا دونوں نہیں ہو سکتے، اللہ اعلم، جو بھی اس میاں بیوی جو جس معاملے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ادراک ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے، وہ کیا کریں گے، وہ کہاں جائیں گے، وہ کیسے رہیں گے، کچھ نہ کچھ وہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو۔ لیکن بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی، کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کیسے بدلے گی، انہوں نے کیا مستقبل دیکھنا ہے، ان کا جو سوچ ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کے خواب ہیں، ان کی پڑھائی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی جو نفسیات ہے، اور ان کا جو ایمبینس، ان کا جو ماحول ہے، بالکل بدل کے رہ جاتا ہے، اور ان کے لیے اپنی تعلیم اسی طرح نہیں چلا سکتے، اپنی نفس سوچ کو اس طرح نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر پھر یا تو نفرت آ جاتی ہے والدین میں سے کسی ایک کے لیے، رشتوں کا بھرم، رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس، معاشرے میں بڑوں کا احترام، جب اپنے والدین میں سے کسی کی عزت نہیں رہتی ان کے رویوں اور ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، تو پھر عام طور پہ ان کے دلوں کے اندر سے یہ رشتوں کا یا بڑوں کا احترام یا تقدس، معاشرتی اقدار یہ نکل جاتی ہیں، پھر یہ گناہوں کی طرف لگیں یا نشے میں لگیں یا جرم کی طرف لگیں یا تعلیم میں پیچھے رہ جائیں یا نفسیاتی مریض بن جائیں یا اور کسی برائی میں لگ جائیں، یا اللہ کے کسی پہ خاص کرم ہو تو وہ اس کے اوپر اس کو قابو کنٹرول کر کے اپنے اللہ کے احسان کی وجہ سے یا اپنے کسی رشتہ دار کی یا ماں یا اپنے والد کی اچھی تربیت یا قربانیوں کی وجہ سے یا دعاؤں کی وجہ سے بچ جائے، تو لیکن بڑی تعداد جو ہے بچوں کی وہ مشکلات میں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ میں اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں اقرار بھائی، پیغام تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ان کی ذمہ داریاں سکھائی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اپنے فرائض ادا کرو اور اپنے حقوق اللہ سے مانگو، کہ وہ شعر ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کہ اپنے فرائض کو سمجھیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اخلاق سکھائیں، برداشت سکھائیں، صبر سکھائیں، اچھے طریقے سے بات کرنا سکھائیں، گالم گلوچ سے پرہیز سکھائیں، اور اگلے بندے کو سمجھنا، اس کو عزت دینا، اس کی رائے کو سمجھنا۔ ہر ایک بندہ منفرد ہوتا ہے، کبھی بھی یہ توقع نہ کریں کہ مجھے کوئی پرفیکٹ میچ ملے گا، میری ساری خواہشیں پوری ہوں گی، مجھے ہر طریقے سے کمپیٹیبل بندہ ملے گا، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوگا، تھوڑا کمپرومائز کرنا ہوگا، کچھ بات سمجھنی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو پلان کرنا چاہیے، اس حوالے سے پڑھنا بھی چاہیے اور اس حوالے سے بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے یقیناً بہت قیمتی باتیں کی ہیں، بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ ناظرین محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا کہ طلاق کے منفی اثرات زوجین اور اولاد کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز ہے، اس سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے، برداشت کے جذبات کو پیدا کرنا چاہیے، برداشت کے رویوں کو عام کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر خدا نخواستہ کہیں میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو طلاق کی نوبت تک نہیں پہنچانا چاہیے، سمجھدار لوگوں کے ساتھ معاملات کو شیئر کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر طلاق ہوتی ہے تو مرد کی اپنی زندگی جہنم بن جاتی ہے، عورت کی اپنی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اسی طرح اولاد کی زندگی پہ نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔